سکون قلب ملتا ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از مہذبین خاتون. آئی ہوپ یو آل آر فائن. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. رجب کے مہینے میں کچھ ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو کچھ ضروری کام ہیں جن کو ہم ابھی سے ہی شروع کر دینے چاہیے. وہ ضروری کاموں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ بتایا بھی جاتا ہے. رجب کے مہینے شروع ہوتے ہی جو ہے نا، طرح طرح کی چیزیں آپ کو بتائی جانے لگتی ہیں. لیکن یہ 4 عبادت کے کام جو رجب کے مہینے میں سے ہی ہمیں شروع کر دینی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ دعا کون سی؟ دعا جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں شروع ہونے جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. وہ دعا کون سی تھی؟ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان و بلغنا رمضان. تو اس دعا کو پڑھیں آپ، اور رمضان کے جب تک مل نہ جائے، آپ کو جب تک رمضان نہ مل جائے، آپ کو تب تک یہ دعا پڑھتے رہنی ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک بہت اہم مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان کے مہینے یہ امت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے مہینہ جس کو مل جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان. رمضان کے مہینے کو جس کو ملتا ہے تو وہ سب سے لکی انسان ہے. میرے عزیزو، جو بھی اللہ ہماری اور آپ کی کتنی سانسیں باقی ہے نہیں پتہ ہے ہمیں کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. کیونکہ پچھلے مہینے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ایک مہینے گزرتے ہی وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو رمضان کو پانے کی دعا مانگنا چاہیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخش و بخشائے حضور تھے، تو ان کو کیا ضرورت تھی اس دعا کو مانگنے کی؟ اصل میں وہ امت کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ رمضان کو پانے کے لیے دعائیں مانگو. بہت کچھ ہم اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہیں، بہت کچھ ہم اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ رمضان کے مہینہ کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی بات کچھ نہیں. دعا کرو کہ عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھو، بہت اچھی بات ہے. اگر جس کو عربی میں یاد ہوتی ہے تو وہ عربی میں یہ دعا پڑھا کرے، اگر نہیں یاد ہے تو اردو میں ہی مانگ لیا کرے. اللہ میری عمر میں اتنا برکت دے دے، یا اللہ میری سانسوں میں اتنی برکت دے دے کہ رمضان کا مہینہ پالوں. کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے جس کو مل جاتا ہے نا، تو وہ سب سے خوش قسمت انسان ہوتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے پانے کے لیے دعائیں مانگنے چاہیے. تو نمبر 1، اس دعا کو یاد کر لو، اور ہر نماز کے بعد یا جب بھی دعا کے لیے آپ اپنا ہاتھ اٹھائے تو اس دعا کو ضرور مانگے. عربی میں یاد ہو تو عربی میں مانگ لو، اردو میں یاد ہو تو اردو میں مانگ لو. رمضان کا جو مہینہ ہے دے دے، یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا کر دے، رمضان کا مہینہ عطا فرمائے. یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان کا مہینہ پالوں. ٹھیک ہے، دوسرا اہم کام ہے کہ آپ کی عبادت کو ابھی سے بڑھا دو. رمضان کے مہینے آنے کے انتظار مت دیکھو، عبادت کو ابھی سے ہی بڑھا دو. وہ 5 وقت کی نماز تو آپ پر فرض ہے، اس کے علاوہ بھی آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھو ہی، اس کے علاوہ بھی آپ نفلیں بھی بڑھا دو، نفلیں بھی نماز ادا کیا کرو. نفل نمازیں پڑھو، نفل روزے رکھ سکتے ہو، جو آپ کی روزے چھوٹ چکی ہے، جو آپ رمضان میں نہیں رکھ پائے وہ رکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دو، دعائیں کو بڑھاؤ، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہو، پہلے سے آپ عادی ہو چکے ہو جو زیادہ عبادت کرنے کے، اور آپ پہلے سے ہی عادی نہیں ہوں گے تو جب تک رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر زیادہ عبادت نہیں کر پاؤ گے، عبادتیں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی. تو عادت ہوتے ہوتے جو ہے نا رمضان کے مہینے گزر جاتے ہیں، اس لیے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دو. تو وہ دو بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی تیاری کے لیے وہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے. تو وہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اور
آپ تو رمضان پر سر پر آ جاتا ہے تبھی ہمیں رمضان کی ایسی پرواہ نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. جیسے صحابہ اکرام کو رمضان سے محبت تھی، اس لیے ابھی سے اپنی عبادتوں کو بڑھائیں. تو 2 تہجد کی عادت بنا لیں، شروع کر دو. 2 دعاؤں بڑھا لو، نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دو، سنتیں پڑھو، غیر مقددہ اور نفل پڑھو. نماز کو بھی مت چھوڑو تاکہ رمضان کا جب مہینہ آ جائے تو آپ آلریڈی عبادت سے ہی زیادہ سے زیادہ مفتلر ہو. زیادہ ٹائم ٹرین کی عادت ہی ہو جائے گی آپ کو، تو آپ کو عادت ہو جائے گی. اور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرو، کیونکہ ہم اور آپ جب قرآن مجید رمضان کے مہینے میں آخری روزے ہوتے ہیں تو ہی ہم قرآن مجید کو بند کر کے طاقوں میں رکھنے لگتے ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پھر اگلے رمضان میں ہی وہ قرآن شریف کو ہم کھول پاتے ہیں. اللہ کے کچھ ہی نیک بندے ہیں جو روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے آپ توبہ کر لیں، استغفار کریں، ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں. خواتین اور مرد حضرات جو بھی یہ 5 پارہ، آدھا پارہ، یہ ابھی سے آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو تاکہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ کو یہ عادتیں رہیں. اتنا ٹائم لگ چکا ہے کہ آدھا پون پارہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ آپ 2 مہینے سے پہلے سے ہی ابھی سے جب آپ پڑھنا شروع کر دیں تو رمضان کے مہینے آدھے پارے کو آپ کمپلیٹ کر دو گے. پڑھنا کوئی مشکل نہیں لگتا، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تب قرآن مجید کی تلاوتیں شروع کرو گے تو آدھا پارہ بھی بہت بھاری پڑ جائے گا. اس لیے ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو. چوتھی اور اہم عبادت جو ہے، رمضان کے مہینے شروع ہونے سے ہی پہلے ہمیں یعنی ابھی سے ہی شروع کر دینا چاہیے. وہ کہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان کو ابھی سے خوب بڑھاؤ. اور تو کیا ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں طرح طرح کی وظیفے، طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ بتائی جانے لگتی ہیں اور لوگ انہی وظیفوں میں لگ جاتے، تو ہم وہی وظیفوں میں لگ جاتے ہیں. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں نہیں ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے حدیث میں ثابت نہیں ہیں تو وہ چیزیں نہ کیا کرے. تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عبادتوں کو تو بڑھانی ہی چاہیے، قرآن کو تو بڑھانی ہی چاہیے. اس کے علاوہ صدقہ کریں. جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، جیسے کہ صدقہ کرنا حضور سے ثابت ہے، نماز پڑھنا حضور سے ثابت ہے، روزے رکھنا ہمارے نبی سے ثابت ہے. تو جتنے بھی عبادت کے کام ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، وہ تمام کاموں کو ابھی سے کرنا شروع کر دو اور بڑھاؤ دھیرے دھیرے. کیونکہ جب رمضان آ جائے گا تب آپ شروع کرو گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا بڑا مہمان ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اس سے آنے سے پہلے ہی تیاری ہم لوگ کرنے شروع کر دیتے ہیں. مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی زبردست طریقے سے گھر میں تیاری ہوتی ہے، کیونکہ مہمان اگر آئے تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. تو مہمان کی خاطر توجہ ہم اچھے سے کر سکتے ہیں، تو مہمان کی مہمانداری ہم اچھے سے کر سکیں، اس لیے سارا کچھ گھر میں چل رہا ہوتا ہے پہلے سے. تو رمضان کی آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، یہ ایک بہت مومن کے لیے یہ بہت پہچان ہے. تو یہ نہیں کہ رمضان آ گیا اب صاحب آپ تیار ہو رہے ہیں، کہ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ بعض لوگ شروع میں تو ایک آدھے ہفتے خوب جم کر عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ مس خالی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہم سب لوگ کی گھٹتی رہتی ہے. اور جب 15 سے 10 سے لے کر 20 رمضان تک تو مزید آدھی ہی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ پہلے سے ہی ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے. اس لیے یہ 4 اہم اور ضروری کام جو ہر مسلمان کو ابھی سے رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دینی چاہیے. اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے. اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.